السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Dr. Zainab Roop and I am physiotherapist. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20. آج کا لیکچر بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں ہم ایک کفار مکہ ابو سفیان اور ایک کرسچن ہرکل جو کہ روم کا بادشاہ تھا اس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اوپر ایک ڈائلاگ سنیں گے اور پڑھیں گے. بہت ہی خوبصورت. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہے من جو کوئی یوفرافو پھیر دیا گیا انہو اس سے عذاب یومئذ اس دن. کس دن؟ قیامت کے دن. فقط تو تحقیق رحمہ اس نے رحم کیا اس پر. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن بخش دیا جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے اور وہ کامیاب ہو جائے تو وہ ایک چیز کو جان لے کہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا. وہ اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ اس کو جنت میں بھیجا جائے, بلکہ یہ انسان دیکھیں کتنا برائیاں کرتا ہے. یہ کتنا ہی اچھا انسان ہو کیوں نہ وہ پل پل پہ گناہ کرتا ہے. ہم دن میں اگر کسی دن وعدہ بھی کر بیٹھے کہ آج سے ہم گناہ بند کریں گے, اسی دن ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کیونکہ انسان تو غلطی کا پتلا ہے نا. تو دیکھیں تو وہی کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں. وہ تو ہم جانتے بھی ہمارے اعمال کسی قابل نہیں ہیں, تو ہمارے اعمال تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کیا نام ہے ہمیں اس دن کامیابی عطا فرمائے. بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ اس دن اگر وہ ہمارے پہ رحمت کرے اور وہ ہمیں جنت میں گزار دے یا ہمیں اس دن کے عذاب کو ہم سے پھیر دے, مطلب ہم سے دور کر دے. وذالک اور یہی ہے فوز و کامیابی مبین کھلی واضح. تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب یہی ہماری کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی دن اس دن اتنا بڑا دن ہوگا. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم ایک ٹیسٹ دینے آئے ہیں جو 80 سال 100 سال اور پچھلے زمانے میں 1000 سالوں میں ہوتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور جا کے ہم نے پیش کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا. اور ہمارے نامہ اعمال میں خدا جانتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ جو ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمیں اس دن معاف کر دے. ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے عذاب پھیر دے اور ہمیں اس دن معاف کر دے. اور یہ کھلی کامیابی ہوگی, ایک واضح کامیابی ہے مومن کو اگر یہ مل جائے. وَإِنْ اور اگر یمسس کو پہنچائے آپ کو اللہ بدرری کوئی نقصان, ضروری سے مطلب نقصان کو کہتے ہیں. یہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے, تکلیف کا نقصان ہو سکتا ہے, مال کا نقصان ہو سکتا ہے, دولت کا نقصان ہو سکتا ہے, عقل کا نقصان ہو سکتا ہے, امن و امان کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ سب کو دور میں کہیں گے ان سب میں کوئی مصیبت آ جائے تو آپ لوگوں کو اس طرح کے نقصان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ پہنچائے آپ کو اللہ کوئی اگر پہنچائے آپ کو اللہ بضرری کوئی نقصان فلا تو نہیں کاشفہ کوئی دور کرنے والا لہو اسے الا مگر وہی ہوا وہی. تو دیکھیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے بے شک یہ ماننے ہے کہ ہمارے بھی اگر مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی دیتا ہے, نہیں, وہ اللہ ہی دیتا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ آزمائش سیٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے ایسے مطلب ہم دیکھیں نا, ہم اپنے ارد گرد لوگوں سے رہتے ہیں, ہمیں بہت لوگوں سے بہت برا فیل ہوتا ہے اور اکثر ہم برا محسوس بھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے لوگوں میں رہ کر اپنے آپ کے اندر ایک کوالٹی کو امپروو کرنا ہے کہ نہیں یار یہ آزمائش ہے, یہ سب آزمائش کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب دیتے ہیں, ہر بندے کو ایک مشکل ٹائم دیتے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مصیبت آتی ہے زندگی میں لیکن اللہ کی طرف سے. اس کے علاوہ اس کو جب دور کرنا ہے تو وہ بھی پھر اللہ کے ہاتھ میں. اگر کوئی ڈاکٹر کوئی شفا دیتا ہے آپ کو, مطلب آپ کوئی پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس اور وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں, تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر اس نے چاہا ہے تو ہمارے سے پیشنٹ ٹھیک ہو کے گیا ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو پیشنٹ ہمارے پاس ویسے کا ویسے ہی رہتا اور وہ کسی اور کے پاس ٹھیک ہو جاتا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، وہ اسی نے شفا دی ہوتی ہے، اصل میں بس وسیلہ بنایا ہوتا ہے، باقی سب اللہ کی رحمت ہے، اور جو اس کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا آرام دکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کے ہی رہنا ہے۔ تو وہی اگر یمسس کو وہ پہنچائے آپ کو بخیری کوئی بلائی طفا ہوا تو وہ اللہ اوپر کلی ہر شین چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آپ کو بلائی بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایک آپ کوئی دعا کرتے ہو کسی جگہ پہ اور آپ کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو آپ کہو کہ نہیں اس جگہ نے کرائی، نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کروائی نا، یہ آپ کی قسمت میں اگر لکھا ہوا تھا تو آپ کو مل کے ہی رہنا تھا۔ ہاں اپنے عقیدہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں میں وہاں جاتا ہوں مجھے یہ ہوتا ہے، تو دیکھیں سپرسٹیشن یہ سب وہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقیدہ ہی وہی بنا لیتا ہے۔ تو اپنے عقیدہ کو مضبوط کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دینے والا ہے، ہر چیز کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر کوئی بلائی بھی دیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اوپر ہر چیز کی خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 18، واہ ہوا اور وہ قاہر غلبہ رکھنے والا ہے کون اوپر عبادی اپنے بندوں کے، واہ ہوا اور وہ حکیم بہت حکمت والا، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والا ہے اپنے بندوں پہ اور حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، کس وقت کیا بات کرنی ہے اور کس وقت کیا کس بندے سے ڈیل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ دیکھیں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اسی وقت تو ہمیں سزا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں اور اپنے آپ کو بچائیں، تب تک کی تیاری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے اوپر اپنے بندے کے، اور وہ بہت حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر فیصلہ ہے اور وہ بہت ہی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19، کل کہہ دیجئے ایو کون سی شعین چیز ہے اکبر و سب سے بڑی شہادتن گواہی میں، کل کہہ دیجئے اللہ شہیدن خواہ ہے بینا درمیان میں و بینکم درمیان تمہارے۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ وہاں اہل مکہ کے جو کفار تھے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آئے تھے تو وہ اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو جب وہ ماننا نہیں چاہتے تو وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر آپ رسول ہیں اللہ کے تو بتائیں کوئی اپنی گواہی دیں، کوئی آپ کا گواہی دے گا تو ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ ہوں اور یہ میرا رسول ہے، کہ میں اس کی خود گواہی دیتا ہوں، اس سے بڑی کیا گواہی ہوگی۔ تو اس سے بڑی تو کوئی نہیں نا گواہی ہو سکتی، اور قرآن پاک سب سے بڑی گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ذریعے اپنے آپ کو اس کے تھرو اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ پیغام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور انہوں نے ہر پیغام آگے بھیج دیا۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جس کے پاس قرآن پہنچ جائے تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فالوور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو آگے پہنچائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا۔ اور فردر اس کے بارے میں یہی ہے کہ آگے کیا ہے کہ وحیا اور وحی کیا گیا الیہ میری طرف احاطہ یہ قرآن لی انذرکم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی ساتھ اس کے ومن اور جسے بالا یہ پہنچے وانکم کیا بے شک تم لتشہدون البتہ تم گواہی دیتے ہو انا بے شک مع ساتھ اللہ کے الہۃ الہ ہے اخری دوسرے، کل کہہ دیجئے لا نہیں میں گواہی دیتا، کل کہہ دیجئے انما بے شک میں ہوا وہ الہ واحد ایک ہی وا اننی اور بے شک میں بری مانند ہوں بما سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اب دیکھیں جیسے سورۃ الکافرون میں تھا کہ یہی بات ہو رہی تھی کہ بات بار بار دوران میں آ رہی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے الہ کو عبادت کرنے لگ جاؤں۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو الہ اگر مان بھی لیتے تو ساتھ شرک کرتے تھے، اور مگر مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے ہمارے بت یہی چیزیں اللہ معاف کرے نعوذ باللہ یہ ان کو الہ مانتے تھے۔ تو یہاں اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ اس سے بڑی کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہ اس سے بڑی کون سی ہوگی آپ کے لیے جو نشانی یا آپ کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کہ آپ کو قرآن پاک دیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں ہر بات ایسی کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس سے بڑی گواہی تو نہیں نا یہ، اور یہ تمہیں ڈرانے کے لیے تم تک پہنچایا گیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ پہ رہو
اور اللہ اس کی خوب گواہی دینے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس چیز کا گواہی دیتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو بنائیں، میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ الہ ہے اور اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ دینا وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے وہی انہیں الکتاب یعرفون پہنچاتے ہیں اسے کما جیسا کہ یعرفون پہنچاتے ہیں ابناءکم اپنے بیٹوں کو، اللہ دی وہ جنہوں نے خسر و خسارہ میں ڈالا انفس اپنے نفسوں کو فہم تو وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ بات اہل کتاب سے کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کی قرآن میں ایک ایک پہچان بتا دی گئی تھی۔ اب کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایک بندہ بار بار آپ سے تذکرہ کرے کسی اپنے پیارے کا یا کسی جاننے والے کا کہ یار وہ ایسا ہے، یار وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، آپ کو اس کے ایک ایک چیز بتائی ہو، تو جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کو پہچان لو گے، اس کی اتنی نشانیاں بتائی ہوں کہ وہ ایسے کرے گا، ویسے کرے گا، ویسے، تو آپ اسے پہچان لیں گے۔ تو اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی اہل کتاب کی کتابوں میں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے پہچان لیا تھا کہ وہ ایسے ہوں گے۔ اور اتنا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اس کے علاوہ ان کے ماننے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، کردار، ہر چیز کو یہ لوگ مان چکے تھے اور پھر بھی یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور یہ جب کوئی بندہ کسی کو اتنا جانتا ہوتا ہے نا کہ اتنا قریب سے جانتا تھا، پھر وہ لوگ جان بوجھ کے انکار کرتے ہیں۔ یہ کسی ضد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی حسد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا ابو جہل کے بارے میں کہ ابو جہل کیا کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، کہ میں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور مجھے یقین ہے اس پہ، لیکن میں نہیں مانوں گا کیونکہ میں اس سے چھوٹا پڑ جاؤں گا۔ تو دیکھیں نا وہ سب کچھ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب تو وہ پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ایسا اتنا پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ دینا وہ جنہوں نے خاسر و خسارہ میں ڈالا انفس اپنے نفسوں کو فہم تو وہ لا یؤمنون نہیں ایمان لانے والے۔ تو اہل کتاب کو ایک بات کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہم سب سے بڑا ہی خوبصورت واقعہ پڑھیں گے ہرقل کا اور ابو سفیان کا۔ ہرقل ایک عیسائی تھا اور روم کا بادشاہ تھا۔ اس کو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں ان کی انفارمیشن لوں گا کہ یہ کیسے ہیں، انسان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خط بھی بھیجا تھا کہ بادشاہ کو، اور بہت سے علاقوں میں خط بھیجا تھا اور کہ عرب کے کہ آپ ایمان لے آئیں۔ تو کیا ہوا تھا کہ ہرقل نے اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے نا وہ اپنے درباریوں کو کہا تھا کہ ایک بندہ نا وہاں سے لے کر آؤ، کیا نام ہے، عرب کے ایک بندے کو اٹھا کر لاؤ۔ تو وہ لوگ ابو سفیان کو لے کے گئے جو کہ کفار مکہ تھا۔ آگے ان کے ڈائلاگس ہم سنتے ہیں، بڑے خوبصورت ڈائلاگ ہیں۔ اور پھر آگے کیا بات ہوئی وہ کیا تھی کہ جب وہ ہرقل نے کویسچن کیے اور آگے ابو سفیان نے جواب دیے۔ ہرقل نے کہا کہ تم لوگوں میں سے اس کا نسب کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اونچا نسب ہے۔ پھر اس نے کہا کہ پہلے وہ کبھی کسی نے آ کے یہ بات کی کہ میں نبی ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ اس کے باپ دادا جو گزرے اس میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہرقل نے کہا کہ اس کو مطلب طاقتور لوگ فالو کرتے ہیں، یہ کمزور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ۔ پھر اب اس نے کہا کہ کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ہرقل نے کہا، اور ابو سفیان نے کہا نہیں بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس دین پر آنے کے بعد کوئی مرتد تو نہیں ہوا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا اس بات میں اس سے پہلے اس نے کبھی اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی بندے کے ساتھ کوئی سنا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا وہ بندہ بدعہد تو نہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اب ابو سفیان نے کہا کہ اب جتنی بات ہو رہی ہے تو میں تھوڑا اپنی بات کر دیتا ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ نا صلح حدیبیہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ تو اس بات پہ ہرقل نے کہا کہ کیا تمہاری اس سے پہلے جنگ ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا جی۔ تو اس نے کہا جنگ کیسی رہی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جنگ برابری کی رہی، جتنا ہم ان کے لوگوں کو مارتے یا جتنا ہم مطلب حملہ کرتے، جتنا ہم اسٹرانگ ہوتے اتنا ہی وہ لوگ بھی اسٹرانگ ہوتے تھے۔ پھر ابو سفیان نے کہا وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ میں کہتا ہے اپنے باپ داداؤں کی چھوڑ دو جو ان کو تم فالو کرتے ہو، اور اس کے علاوہ وہ ہمیں نماز کی دیتا ہے
نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر ہرقل نے بات کی، پھر ابو سفیان چپ کر گیا۔ پھر ہرقل نے آگے جواب دیا، تو ہرقل نے کہا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، تو یہ بات درست ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اونچے نسب کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی پہلے یہ بات نہیں، اس سے پہلے کبھی کسی بندے نے آ کے یہ بات نہیں کی کہ میں نبی ہوں، تو اس نے کسی کی نقل بھی نہیں کی۔ اس کے باپ دادا بادشاہ نہیں تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی بادشاہی کے لیے سب کچھ نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس کو کمزور لوگ اس کو پیروی کر رہے ہیں، تو جب بھی کوئی پیغمبر، یہ بات درست ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے کمزور لوگ فالو کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور گھٹ نہیں رہے، تو دیکھیں ایمان کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں لوگ بڑھتے ہی رہتے ہیں جب تک ایمان مکمل نہ ہو جائے اور یہ دین پھیل نہ جائے اچھی طرح۔ تو کیا تھا کہ ایمان کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے۔ پھر آگے تم نے کہا کہ مرتد نہیں ہوا ان سے ہو کے، تو بھائی اسلام ان کے دلوں میں بشاشت کر گیا ہے، اور کیا نام ہے، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جس کے دل میں اسلام بشاشت کر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تم نے کہا وہ بدعہدی نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم نے کہا وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اگر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں جھوٹ بول سکتا، تو پھر اپنے اللہ کے ساتھ کیسے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس کے بعد تم نے کہا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، تو اگر وہ بدعہدی نہیں کرتا تو پھر تو ایک پیغمبر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس نے کہا تم نے کہا کہ وہ تمہیں پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اللہ کی پیروی کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں شرک سے منع کرتا ہے، تو اور بتوں سے تمہیں منع کرتا ہے، تو تم دیکھ لو کہ میں جس جگہ میں کھڑا ہوں، میرے یہ تھا کہ ایسا ہے کہ وہ میرے ان پاؤں کی جگہ کو جلد پانے والا ہے، مطلب مالک ہو جائے گا اور وہ روم کو فتح کر لے گا۔ کیا تھا اس نے پھر اینڈ پہ کہا کہ وہ جب اس نے یہ بات دی تو اس نے کہا مطلب جب تم بتاتے ہو کہ وہ یہ حکم دیتا ہے کہ مطلب نماز روزہ اور سچائی کا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا اور اللہ کو الہ ماننے کا اور بتوں کو منع کرتا ہے، تو پھر سن لو کہ وہ ایک دن میرے ان پاؤں کے نیچے جو زمین ہے وہ اس کا مالک ہو جائے گا، مطلب اس کو فتح کر لے گا۔ اور میں نے اس جیسا رسول آنا ہے یا پیغمبر آنا ہے، مجھے اس بات کا معلوم تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے تھا، یہ تم لوگوں میں پہنچ چکا ہے۔ اور مجھے یقین ہوتا تو میں خود اٹھ کر وہاں تک پہنچ جاتا اور میں ان کے پاؤں دھوتا۔ اور جب اس نے یہ خط سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خط بھیجا ہے، تو وہ خوشی سے اتنا خوشی ہوا کہ وہاں شور مچ گیا، اور پھر ابو سفیان کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ ابو سفیان نے باہر آ کے کہا کہ ابو کبشہ کا معاملہ بہت کمزور پکڑ گیا ہے، کہ مطلب ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا تھا کہ اس سے باہر آ کے کہا اپنے دو ساتھیوں کو کہ ابو کبشہ کا معاملہ بہت کمزور پکڑ گیا ہے، اس سے تو روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان کو تو اس بات کی یقین ہو گئی تھی کہ یہ اللہ کا رسول ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے آہستہ آہستہ ہدایت بھی دے دی اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور اس کے بعد میں ہرقل نے کیا کیا، ہرقل نے اپنے لوگوں کو پھر اکٹھا کیا، درباریوں کو، اس نے کہا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ بھی ایمان لے کر آئیں۔ ہرقل نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اے میری جماعت، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو اور جمی چاہتے ہو اور تم اپنی بادشاہت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو لوگ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے دروازے کی اور دروازے کو بند پایا آگے سے۔ تو کیسر نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، ان لوگوں کو واپس بلایا، اور واپس بلا کے اس نے کہا کہ میں تو تم لوگوں کے دین کو آزما رہا تھا، اور تم لوگ اس آزمائش میں مکمل ہو گئے، اور میں نے تمہیں اس آزمائش میں دیکھ لیا۔ اب آپ نے اس پورے ڈائلاگ میں کیا دیکھا، اینڈ کیا ہوا کہ ہرقل پاؤں دھونے پہ آ گیا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ تم میں ہیں تو میں خود اٹھ کر وہاں جاتا اور جا کے پھر میں ان کے پاؤں دھوتا۔ اور کیا ہوا، وہ دین کو اتنے قریب سے جان گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پہچان گیا تھا۔
اس نے ایک ایک نشانی دیکھ کے اس نے کہا کہ نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جن کا میں نے ذکر سنا ہوا ہے۔ لیکن جب اس نے اپنی بادشاہ کو خطرے میں دیکھا تو اس نے خود کو پھیر لیا اور اس میں دنیا اور آخرت کی بربادی اپنے کے لیے خرید لی۔ تو آپ نے اس میں اتنی خوبصورت بات دیکھی کہ کیسے اس نے مطلب اپنی بادشاہ کی خاطر ایک پہچانے ہوئے دین کو چھوڑ دیا، اور جان بوجھ کے دین کو چھوڑا تو وہ تو ایک مرتد بندہ ہو گیا نا۔ تو یہ جو ہے یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تجلیات نبوت کی پیج نمبر 279 سے 280 پہ ہے، آپ اس بک سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ جب لوگوں نے نہیں ماننا تھا تو جب دلائل آ جاتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اور کیوں؟ دیکھیں، جب جنہوں نے، میں نے پیچھے بھی آپ سے ایک بار بات کی تھی کہ جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ دلائل نہیں مانگتے، دلیلیں ہمیشہ وہ مانگتے ہیں جنہوں نے نہیں ماننا۔ ماننے والے بس کہتے ہیں سمیعون اطاعون۔ صحابہ کرام کا یہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شراب کیسے حرام سے منع کی؟ وہ اگر وہ ہوتے تو وہ کہتے کہ اگر کوئی نہ ماننے والے ہوتے تو وہ یہ کہتے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ نے کہا کہ نماز کیا نام ہے، آپ نماز میں نہیں کیا نام، جیسے 3 میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ حرام ہوئی تھی کہ پہلے آپ نے اس کے فائدے کا میں نقصان زیادہ ہے، بعد میں اپنے نماز کے اب آپ نے بالکل حرام کہہ دی۔ تو انہوں نے بحث نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا سمیعون اطاعون، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو ایک مومن ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ سنتا ہے اور ساتھ ہی وہ اطاعت کرتا ہے، نہ کہ وہ آگے سے بحث کرتا ہے۔ اور جو لوگ آگے سے بحث کرتے ہیں وہ دلیلیں چاہتے ہیں کہ مجھے لاجکس چاہیے، تو ہمارا دین کا 80% تقریباً پارٹ غائبانہ ہے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ہم جانتے ہیں وہ گزر چکے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ تو ہر چیز میں لاجکس نہیں فائنڈ آؤٹ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز بڑا ہی حکمت والا ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے، آپ میری پچھلی لیسن سنیں تو آپ کو پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا خوبصورت نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے۔ تو آج کا لیسن اتنا ہی تھا۔ جزاک اللہ۔